بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم مسلمانوں کے لیے قبلہ اول کی حیثیت رکھنے والی مسجد اقصیٰ کی تعمیر کیسے ہوئی۔ روایتوں میں یہ بات موجود ہے کہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر جناتوں نے کی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہوا اس دور میں؟ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ مسجد اقصیٰ سے محبت کرنے والے اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ مسجد اقصیٰ اسلام کی 3 مقدس ترین مقامات میں ایک ہے، جس کی طرف سفر کرنا بھی اجر و ثواب ہے۔ مسجد اقصیٰ ہم مسلمانوں کے لیے قبلہ اول کی حیثیت رکھتا ہے، جس کی طرف رخ کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے قریب 1.5 سال تک نماز ادا کی اور یوں لوگوں کو پیغام دیا کہ اسلام کوئی نیا دین نہیں بلکہ یہ دین ابراہیم ہی کی ایک شکل ہے، جو حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو پھر سے زندہ کرنے اور اصل توریت اور انجیل کے پیغام پر عمل پیرا ہے۔ واقعہ معراج اس بات کی دلیل تھی کہ القدس سے اسلام کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تمام انبیاء کرام کی امامت کروانا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، کیونکہ یروشلم اسلام، عیسائیت اور یہودیت تینوں مذاہب کے نزدیک مقدس ترین مقام ہے۔ یہ علاقہ پیغمبروں کا مسکن رہا ہے، جہاں بے شمار نبی مبعوث کیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اسراء میں فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھ دی ہے۔ ان آیات میں جس بابرکت سرزمین کا ذکر ہے وہ بیت المقدس اور اس کے گرد و نواح کے علاقے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کی فضیلتیں بیان کی ہیں، لہٰذا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول، اس روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ انہوں نے پھر پوچھا اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصیٰ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان دونوں کی تعمیر کے دوران کل کتنا وقفہ ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا 40 سال۔ علماء و مفسرین کی ایک جماعت کے نزدیک مسجد اقصیٰ کو سب سے پہلے خود حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کی تھی اور بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے دوبارہ تعمیر کروائی۔ روایتوں کے مطابق اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خصوصی طور پر حضرت آدم علیہ السلام کی طرف بھیجا اور حکم دیا کہ مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر کرے۔ ابن حشام نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ جب بنی اسرائیل فلسطین میں مضبوط ہوئے اور ان کی ریاست قائم ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی دوبارہ بنیاد رکھی اور پھر آپ کے جانشین اور فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی مکمل تعمیر فرمائی۔ احادیث اور تاریخی روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیت المقدس کو کئی مرحلوں اور ادوار میں بار بار تعمیر کی گئی۔ اس کی تصدیق کئی پیغمبروں نے کی ہے۔ مسجد اقصیٰ کی مکمل تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی، جس کی تاریخ نہ صرف اسلامی بلکہ اسرائیلی روایتوں میں بھی ملتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، جن کی سلطنت مشرق سے مغرب تک تھی اور انسانوں کے ساتھ ساتھ چرند، پرند، جانور، حیوانات اور جنات پر بھی آپ نے حکومت کی تھی۔ جنات آپ کے تابع فرما بردار تھے۔ اللہ نے جنات کو آپ کے تابع کر دیا تھا، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کیا کرتے اور بڑے بڑے کام سر انجام دیتے۔ لہٰذا مسجد اقصیٰ کی تعمیری کام میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کو بھی لگایا تھا۔ اس مسجد کی تعمیر آپ کے بادشاہ بننے کے بعد ہی شروع ہو گئی اور تقریباً 40 سالوں میں مسجد اقصیٰ کی تعمیر مکمل کی گئی۔ تعمیری کام پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیشے کا ایک حجرہ بنایا تھا، جس کے اندر آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ اپنے عصا کے سہارے کھڑے رہتے
اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ یہ عبادت کافی طویل ہوتی تھی۔ آپ کئی دن اور کئی ماہ ایسے ہی کھڑے رہتے اور جنات اپنے کاموں میں مشغول رہا کرتے۔ جب سلیمان علیہ السلام کو یہ علم ہوا کہ جلد ہی آپ کی وفات ہونے والی ہے تو آپ نے اللہ سے دعا کی کہ ایسا معجزہ ثابت ہو جائے کہ ان جنوں کو آپ کی وفات کا علم ہی نہ ہو اور وہ اسی طرح اپنے کاموں میں مصروف رہ کر مسجد کی تعمیر مکمل کر دے۔ لہٰذا اسی حجرے کے اندر جب آپ عبادت کے اندر مصروف تھے تو آپ کی روح قبض کر لی گئی، لیکن اس عصا کے سہارے آپ علیہ السلام کی جسم مبارک ویسے ہی کھڑی رہی اور جنات یہ سمجھتے رہے کہ آپ عبادت میں مشغول ہے۔ دراصل پیغمبروں کی جسم مبارک کبھی بھی سڑتی نہیں، نہ ہی انہیں زمین کی مٹی کھا سکتی۔ اس روئے زمین پر جتنے بھی نبی بھیجے گئے آج بھی ان کے جسم قبروں میں صحیح اور سالم موجود ہے اور غیبی طور پر انہیں رزق ملتا رہتا ہے۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام وفات کے کئی سالوں بعد تک اسی مقام پر عصا کے سہارے کھڑے رہے۔ آخرکار اس عصا کو جب دیمک کھانے لگی اور وہ لاٹھی کمزور ہو گئی تو آپ کی مبارک جسم زمین کی طرف جھکنے لگی اور تب جناتوں کو یہ علم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے۔ اس واقعے کو اللہ نے سورہ سبا میں یوں بیان فرمایا، پھر جب ہم نے اس پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو ان کی موت کا علم نہ ہوا مگر زمین کی دیمک ان کی عصا کھاتی رہی، اور جب سلیمان علیہ السلام زمین پر آئے تو جنوں پر وہ حقیقت کھل گئی۔ اگر وہ غیب جانتے تو اس کھاری کی عذاب میں نہ ہوتے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل اسلامک آغاز کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی بار اور ایک نئے واقعات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔